بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث شیئر کرنے والا ہوں۔ اس کو خود بھی سنیں، اس بات پر عمل کریں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جب سونے کے لیے بستر پر آتا ہے اور یہ کلمات پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کے ساتھ بہت پیاری ایک حدیث شیئر کرنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ اگر ہمارے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرما دیں گے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ بستر پر جاؤ رات کو سونے کے لیے تو آپ یہ الفاظ پڑھو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کے ساتھ بہت پیاری ایک حدیث شیئر کرنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا ہے، فرمایا کہ آپ یہ چھوٹا سا عمل کر لو، اگر آپ کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر بھی ہوئے تو اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے وہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وہ عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کو آپ سونے کے لیے بستر پر آؤ تو یہ کلمات پڑھو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ولا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ فرمایا یہ کلمات آپ پڑھ لیں، آپ کے گناہ اگر سمندر کی جاگ کے برابر بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو معاف فرما دے گا۔ یہ صغیرہ گناہوں کی بات ہے۔ کبیرہ کے لیے توبہ کرنا شرط ہے، اور توبہ کرنے کی 4 شرطیں ہیں کہ آدمی اس گناہ کو چھوڑ دے، نمبر 2 اس گناہ پہ شرمندہ ہو، نمبر 3 آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے کہ یہ کام دوبارہ کبھی بھی نہیں کروں گا۔ اور اس طرح اگر اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کو پریشان کیا ہے، تو پھر اس متعلقہ آدمی سے معافی مانگنی پڑے گی۔ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری حدیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، میرا چینل بھی سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی پیاری پیاری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سن کر آپ ان پر عمل پیرا ہو سکیں۔ یہ جو روایت میں نے بیان کی ہے یہ سلسلہ احادیث صحیحہ جو امام البانی رحمہ اللہ نے کتاب یعنی احادیث کو جمع کر دیا ہے، اس میں یہ صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ